بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بت پرستی اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بت پرست کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو غیر مذہب خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہندو، سکھ وغیرہ، جہاں بت پرستی کی تلقین کی جاتی ہے؟ جیسے کہ ہندوستان کی مثال لے لیں، بھارت کی زیادہ تر آبادی ہندو ہے اور عمر بھر انہیں اسلام سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہوگی۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنت میں جانے سے محروم رہ جائیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری عمر ہی بت پرستی کی ہوگی، ان کو پیدا ہوتے ہی سکھایا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم نہیں آئے گا؟ ناظرین، یہ سوال ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا، جو سننے میں تو بڑا ہی منطقی لگ رہا تھا، کیونکہ عام طور پر انسان بھی یہی سوچ سکتا ہے کہ جب مجھے کسی چیز کا بتایا ہی نہیں گیا تو پھر پوچھا کیسے جا سکتا ہے۔ مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہوتی گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی نشانیاں انسانوں کے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے، ہم ہی ان پر غور نہیں کرتے۔ ہماری روح اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے کہ اس طرف توجہ دو، مگر ہم اس کو تھپتھپا کر سلانے میں دیر نہیں کرتے۔ آپ کو اسی موضوع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ مدلل گفتگو سناتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے، تاکہ آپ کو ایسی اور بھی علم سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ ابھی آپ اس خاتون کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ Good evening, Dr. Naik. My question to you this evening is, with all due respect to Islam, you said that idol worship is the greatest sin in Islam and Allah does not forgive an idol worshipper for this. But what about people who have been born into families of religions other than Islam? For example, in India, most of the population is Hindu, and lifelong they may not have had exposure to Islam or somebody else who may have educated them about that. What is the fault of those people? Will they never reach paradise? Will Allah never let these people enter paradise? What is their fault if they believe what is being taught to them since the day they were born? Does Allah not have mercy on them? Thank you. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے اس بہن کی غلط فہمی دور کی کہ کیسے کوئی اسلام سے محروم ہی رہ سکتا ہے، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی خاندان میں پیدا ہو، مسلم خاندان میں یا ہندو خاندان میں۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے متاثر ہو کر بتوں یا آگ کی پوجا شروع کر دیتا ہے اور اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کنورٹ، جبکہ استعمال کرنا چاہیے ریورٹ۔ کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، کسی چیز میں ڈھل جانا، اور ریورٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں واپس آنا۔ اب ہر بچہ ہی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اسلام سے پھر جاتا ہے، تو ایک بار پھر اسلام قبول کرنے پر اس کو ریورٹ کہیں گے، کنورٹ نہیں۔ کنورٹ کا مطلب ہے کہ ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے میں جانا۔ ریورٹ کا مطلب ہے کہ ایک شخص صحیح عقیدے پر تھا، غلط عقیدے پر چلا گیا اور صحیح عقیدے پر واپس آیا، تو اب زیادہ مناسب لفظ ریورٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن کو بتایا کہ اگر کوئی بچہ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کا نام چاہے عیسائی اور ہندو ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر بچہ ہی مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ جب بچہ بڑا ہو جائے اور بالغ ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جرم کرے تو عدالت نرمی دکھاتی ہے، اور بڑا جرم کرے تو عدالت میں اس کا یہ جواز نہیں مانا جائے گا کہ میرے باپ نے کہا کہ چوری کرو اس لیے میں نے چوری کی، کیونکہ تب تک اس کو اپنے اچھے برے کا پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ اگر 5 سالہ بچہ کوئی چیز چورا لے تو جج کہے گا کہ ٹھیک ہے اس نے چیز لے لی، مگر یہ بچہ ہے، اس کو اچھے برے کا نہیں پتا۔ مگر کوئی بالغ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے سکھایا ہی یہی گیا۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق جانے، اور یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم غیر مسلموں کو سچائی بتائیں۔ If a child grows up at the age of 22 and if the police catches him after robbing, he cannot say that my father taught me to rob, therefore I am robbing. Will the judge let him go? If he's a child at the age of 5, the judge may say, fine, he's a child, he hasn't attained maturity. But once he becomes an adult, and then if that adult tells the judge that I'm robbing because my father taught me to rob, he will not be excused.
everyone responsible for his or her own deed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बहन को 2 कबीलों की मिसाल दी जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी वो अलग थलग जंगलों में जिंदगी गुजार रहे थे। वो जदीद दुनिया से रूशनासी नहीं थे, ना उन्होंने कभी जंगल छोड़ा और ना ही इस हिस्से में कभी कोई दूसरा इंसान गया। 1950 में इन कबीलों को पहली मर्तबा दरियाफ्त किया गया। एक कबीला कपाओको और दूसरा ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल था। जब मुहक्किकीन ने जाकर ये जानने की कोशिश की कि इनका जिंदगी का तरीका क्या है, तो इस्लाम के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन वो खुद को मुसलमान नहीं कहते थे, वो एक खुदा को मानते थे। वो मानते थे कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं है। वो खुदा की पूजा करते थे, उसको सजदा करते थे। जिस मजहब की वो पैरवी करते थे वो इस्लाम था, मगर नाम इस्लाम नहीं लेते थे। तौर तरीके मुसलमानों वाले ही थे। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो और इस पर कोई शख्स अपना असर न डाले तो वो बड़ा होकर मुसलमान ही रहेगा। There were 2 tribes which did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. One tribe was the Kapauku tribe and the second was the Asturian Aborigines. These 2 tribes did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. And when researchers went and tried to find out what was their way of life, it was nothing but Islam. But they didn't call themselves Muslims. They believed in one God. They believed that God had got no images. He had no idols. They prostrated when they worshipped God. It was everything of Islam but in name. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ मुसलमानों की जिम्मेदारियों का जिक्र भी किया और बताया कि अगर कोई मुसलमान है तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की दावत दे और बुराई से रोके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, मगर हम चाहे तबलीग करें या न करें, अल्लाह ताला ने ये जिम्मा खुद ले लिया हुआ है कि वो हर इंसान को बराह रास्त सच्चाई का पैगाम पहुंचा दे। सूरह फसलत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि करीब हम अपनी निशानियां इन्हें कायनात में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में, यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि वही हक है। क्या उनके रब की ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज को देख रहा है? अल्लाह ताला ने ये बेड़ा भी खुद उठाया है। अगर मुसलमान अपना काम करे या न करे, अल्लाह ताला तो हर इंसान के दिल में अपनी निशानियां डालेगा ही। जब भी पैगाम दिया जाएगा तो ये इस इंसान पर है कि वो इसकी पैरवी करे या न करे। वो सोच सकता है अगर मुसलमान हो गया तो मुझे अपनी शराब छोड़ना पड़ेगी, गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा, खुले डुले माहौल से दूर रहना होगा, तो वो इस पर जिम्मेदार भी खुद ही होगा। जब अल्लाह ताला हर किसी के दिल में बराह रास्त अपना पैगाम पहुंचा दे और फिर भी इंसान बुराई पर चलते रहे तो सजा भी फिर वही पाएंगे। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कोई मुनकर अल्लाह ताला के इंसाफ पर सवाल नहीं उठा सकेगा, क्योंकि हमारे आज़ा गवाही देंगे कि वो इतना ही कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह ताला हमें एक और मौका दे। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अब बहुत देर हो चुकी, इस दुनिया में कई चांस दिए गए मगर जिंदगी सिर्फ एक ही है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो क़यामत के दिन कोई इंसान अल्लाह ताला के इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा कि इस तक अल्लाह ताला का पैगाम नहीं पहुंचा है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।